کھڑے ہو کہ خطبہ کنٹینیو کرے جی. جہاں جن کے شامل ہونے سے خطبے کنٹینیو ہوتے رہے, جن کے شامل ہو کے نماز کنٹینیو ہوتے رہے, تو آپ کہیں گے کہ پھر یہ ہے کیا؟ تو وہ کیٹیگری الگ ہے جی, کیٹیگری الگ ہے. بڑے سے بڑے ولی ہے, بڑے سے بڑے ولی جی. مگر اللہم صلی علی محمد وعلی اولیاء محمد نہیں بول سکتے آپ جی. پڑھ سکتے یہ درود پڑھ سکتے ہیں نماز میں, اللہم صلی علی محمد وعلی اولیاء محمد. غلط ہے کیا؟ نہیں, غلط نہیں, بات صحیح ہے وہ, پر نماز کے اندر نہیں آ سکتے یہ جی. اللہم صلی علی محمد وعلی اصحاب محمد غلط ہے کیا؟ نہیں, غلط نہیں ہے. صحابہ پر بھی درود بھیجا سکتا, حضور کے تبع میں صحابہ پر بھیجا جائے, صحیح ہے, میننگ وائز صحیح ہے, پر نماز کے اندر نہیں ہو سکتا. یہ کیٹیگری الگ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بولے نہیں یہ بول سکتے کیا؟ نہیں بول سکتے, نہیں بولے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے. بول سکتے کا مسئلہ نہیں, بولنا فرض ہے. ہر مسلمان کوئی بھی مسلک کا ہو, یہی کون سے بھی عقیدے کا ہو, کوئی بھی فرقے کا ہو, کوئی شافعی ہو, حنفی ہو, مالکی ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, سلفی ہو, کوئی ہو, آل محمد علی فاطمہ حسن حسین پر جب تک درود نہیں بھیجے گا نماز پوری نہیں ہوتی ہے. سو جو کیٹیگری اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ایک کیٹیگری کو کاؤنٹ کیا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو ایک الگ سے کیٹیگری بنایا ہے, تو اب یہ کیٹیگری کے لوگ کو یہ کیٹیگری کے لوگ سے کمپیئر کرتے کیسا؟ نہ اعمال کو تولنا, نہ عمروں کو تولنا, نہ کچھ بھی نہیں جی, کچھ بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے, یہی عقیدہ صحابہ کا تھا, بعد میں آ کے بگڑ گئے یہ سارے مسائل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین, سب سے بڑے سلطنت اسلامیہ کے امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے, جو ہاتھ میں درہ یا لکڑی لے کر پھرتے تھے, کوئی شریعت کے خلاف ایک چھوٹی سی غلطی کرے وہیں پر اس کو مار کے سیدھا کر دیتے تھے. اتنا سخت فیصلہ کرنے والے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے, امام حسن وہاں پر آ گئے جی, امام حسن آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمانا تھا وہاں پر؟ بچوں کو خاموش بٹھاؤ, پیچھے کی لائن میں ڈالو, یہی ہونا تھا نا, اشارہ کرنا تھا, بولنا بھی نہیں تھا. منبر سے اتر کر امام حسن کو اوپر بٹھائے, اوپر اٹھا کر بولتے, اللہ کی قسم میرے سر پہ بال اگر اگتے ہیں تو آپ کے گھرانے کا صدقہ ہے. وَهَلْ أَنبَتَ الشَّعْرَ إِلَّا أَبُوكَ جی, وَهَلْ أَنبَتَ هَذَا الشَّعْرَ إِلَّا أَبُوكَ, کہ میرے سر پہ اگر بال بھی اگر اگتے ہیں, اتنا بھی کرم اگر ہوتا ہے تو جو کچھ کرم ہے وہ آپ کے گھر سے آ رہا ہے. تو یہ صحابہ کا عقیدہ, یہ ایمان. مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا علی آپ افضل ہے یا فلاں افضل, فلاں افضل فلاں, یہ جھگڑے بنو امیہ کے ڈالے ہوئے جی, بنو امیہ کے جھگڑے ڈالے ہوئے کہ صحابہ اور اہل بیت کو مکس اپ کر دینا, بعد میں اہل بیت کو ڈیگریڈ کر دینا, یہ بڑی کوشش ہوتی ہے. تو وہ مکس اپ کرنے لگے. مولا علی سے بار بار لوگ پوچھنے لگے کہ کون افضل, کون افضل, کون افضل. تو مولا علی ایک جملہ بیان کر دیے ہیں. میں بتاؤں, مولا علی کے جملے جو ہے نا, میں بولا نا, وہ مظہر نبوت ہوتے. ایسے جملے فرماتے تھے وہ قیامت تک کے لیے رول اور قاعدہ بن جاتا تھا. یہ قاعدہ بن جاتا, رول, جیسے گرامر میں ایک رول آتا نا, یہ نہیں ٹوٹتا, بس یہی ہے قاعدہ, یہی ہے. تو یہ قاعدہ بن جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی یہی کیفیت ہے کہ جب حضور ایک جملہ فرما دیتے تو وہ قیامت تک قاعدہ بنتا. مولا علی کیا فرمائے, نحن اہل بیت لا یقاس بنا احد, ہم اس گھر کے ممبر ہے کہ ہمارے ساتھ دوسروں کو کمپیئر نہیں کیا جاتا. بس ضابطہ یہ ہے, ضابطہ یہ ہے. کل کے دن ہو سکتا ہے آپ سے کوئی پوچھے کہ ان کا درجہ بڑا تھا یا علی کا درجہ بڑا ہے, آپ یہی کہہ دینا جو مولا علی کا جملہ ہے کہ بابا وہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوسروں کو کمپیئر نہیں کیا جاتا. کمپیریزن غلط ہے وہاں پر, سمجھ میں آ گئی یہ بات, کمپیریزن ہی غلط ہے. کوئی کتنا کمپیئر کرے, کوئی کتنی دلیل پیش کرے, دلائل سب اپنی جگہ رکھو. ارے جب امام حسن حسین پیدا ہوئے نا, اسی وقت حضور ان کو فرمائیے, کھیلتے ہوئے بچوں کو جھولے میں اور زمین پہ کھیلتے ہوئے رینگتے ہوئے بچوں کو آقا نے فرمایا, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. پہلے فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء العالمین, کیا فرماتے, سارے جہانوں کی جتنی عورتیں ہیں سب کی سردار سیدہ فاطمہ ہے. پھر آگے فرماتے والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, اور حسن حسین سارے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے. پھر اس کے بعد کیا فرماتے, یہاں روایت ختم ہوئی نہیں, یہاں ختم نہیں ہوئی, آگے فرماتے حسن حسین سارے جنتیوں کے سردار ہے, وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا, اور ان کا
बेहतर है। ये मौला अली का मुकाम है। सारे जन्नती है, जन्नतियों के सरदार हसन हुसैन है, और हसन हुसैन से ऊंचा मुकाम है मौला अली का। मौला अली का आप किधर कंपेयर करते, क्या कंपेयर करते? नहीं, कंपैरिजन बंद करो। कंपैरिजन की तरफ जाना गुमराही है। इनू अफजल है, उनू अफजल है, ये कंपैरिजन गुमराही में डालता है, फितना फसाद में डालता है। अगर कोई पूछे, मुझसे लोग पूछते हैं क्या हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अफजल नहीं है? हाँ बिल्कुल, अफजलुस सहाबा है। इस उम्मत के अफजल तरीन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला है अपनी कैटेगरी में। मौला अली सबसे अफजल है अपनी कैटेगरी में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल है, तो क्या मुराद होता? क्या हर एक से यानी मैं अफजल हूं या हुजूर अफजल है, ऐसे कंपेयर होता है? माअज़ल्लाह, ऐसे कंपेयर होने से पहले हमारी मौत आ जाए, नहीं होता ऐसे कंपेयर। जब बोलते हैं कि हुजूर अफजल है या दूसरे अफजल है, मतलब नबियों में कंपैरिजन, नबियों में कंपैरिजन। समझ में आ रही बात? सहाबा का कंपैरिजन सहाबा में, अहले बैत का कंपैरिजन अहले बैत में, नबियों का कंपैरिजन नबियों में, और औलिया का कंपैरिजन औलिया में। ये कैटेगरीज को अगर समझ गए तो सारा मामला साफ है, और कैटेगरीज को अगर नहीं समझे तो फिर वो कुछ बैठता नहीं, फिर वो उसके बाद झगड़े ही है, बस झगड़े ही है, उसके अलावा कुछ नहीं।